رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے. یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے. تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے گویا وہ انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھکاوٹ جلد اترتی بنسبت پچھلی رات سو. صحابہ کا قیام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا. عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما. کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا. صحابیات کا قیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہے اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے. نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں. بس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے. اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا. یعنی جو لوگ صبح اٹھ کر صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں، اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرہیں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتا ہے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد مس ہو گئے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا. دل کا علاج. لا علاج مرضوں سے حفاظت. رزق ملنا. یس. نفس میں چستی آنا. لوگوں کی محبت ملنا. چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے.
مسواک کیا, صاف ستھرے ہوئے, پاک ہوئے, اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں, اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں, یعنی قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا, اتنی دیر آپ جھکے ہوئے, اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا, صحت ہی صحت ہے, ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا, میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیے یہ اور کیا ہے, مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا, ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے, جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے, آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے, پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں, چاہے درمیان میں, چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے, بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو, یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ 1-2 پڑھیں گے مزہ آئے گا, پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل, اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا تھوڑا. ورنہ 1-2 دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک, عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے, اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے, ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر, یا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں, لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے, اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے, کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو بن عبسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے اس وقت گھڑیاں نہیں تھی, لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ پوچھیں, اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھی بول رہے, رات کے وقت کبھی بول رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ نہیں, میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں, تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگے. کھانا ملتا ہے, بالکل کھانا بھی ملتا ہے. اب دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں, کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے, ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے. ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے.
جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں. آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کرے. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا. پھر اٹھے اور نماز شروع کی. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں؟ تو یہ ظہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا، اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا؟ 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے، اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں.
ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. شیخ البانی کہتے کہ صحیح نص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام اللیل کی رکعات کی تعداد 11 ثابت ہے، اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے، خواہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جہاں 13 کی بات آتی ہے نا تو وہ 2 سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر. کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، کبھی 7 رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے، اور 7 سے کم نہیں پڑھی، یعنی 6 پڑھ کے 1 وتر کیا ہے، 7 سے کم نہیں پڑھی اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی. رکعات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ 2 کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، انہوں نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 وتر پڑھ لو. جب آپ تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے. زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، یعنی رات کی نماز کا. میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 انتہائی لمبی، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان 2 لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی، پھر 2 پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی، پھر 2 پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم، پھر وتر ادا کیا. یعنی سب سے پہلے 2 ہلکی، پھر 2 خوب لمبی، پھر 2 اس سے کچھ کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. لیکن آپ کی یہ جو رکعتیں تھی بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن، ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. پھر 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 کے بعد تھوڑا سا بیچ میں وقفہ، پھر لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، یہ آپ کی رات کی نماز تھی. اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. تہجد میں قرات، لمبی قرات کی فضیلت صحیح مسلم میں ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی دیر تک کھڑے رہے. 10 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. 100 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. مقنطرین کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی. کبھی آپ ہر رکعت میں یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے، اور یہ 20 آیات والی سورت ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ یا ایھا المزمل 20 آیات والی. کبھی 50 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قرات کی جائے، حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن obviously جتنی کریں گے پھر اس کا اجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا. ہم نے کہا، آپ کا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں، تھک گئے ہوں گے. ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار. حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا.
یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے. اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہ تو تجھ پر، یعنی کہ ایک طرح سے رحم ہی کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما دے ان پر. اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تکرار، بار بار ایک ہی سورت. پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرات کرنا جائز ہے. آپ چاہیں تو تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں، چاہیں تو دل میں پڑھیں. غزیف بن الحارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے. میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی. اب یہ اختلاف نہیں، کیا ہے؟ وسعت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا. اس نے اپنی آواز بلند رکھی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پہ رحم فرمائے، اس نے رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا. تو بعض اوقات اونچی قرات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں. درمیانی آواز میں قرات. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی. راوی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہتے ہیں جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دھیمی آواز بھی سن جاتی. کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو، درمیانی چیز. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھے تو پھر اونچا نہ پڑھیں. یا کوئی اور بھی تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. آپ نے لوگوں کو سنا کہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے. یا فرمایا نماز میں، یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے. اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ درمیانی آواز سے پڑھنا. لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. اس وسعت کا فائدہ یہ ہے نا، جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی، تو کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسری پڑھ لے تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے، ایک توجہ رہتی ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر 3 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 3 بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے. اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے، بخشش طلب کرنا. ربیہ الجرشی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کس چیز سے آغاز فرماتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ یہ دعا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی، اور پھر 10 بار یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الضیق یوم الحساب، دنیا کی تنگی سے دعا مانگنا. شریک حوزنی کہتے کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا. آپ جب رات کو اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے،
10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفر اللہ کہتے، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اس میں قیامت کی تنگی کا بھی ذکر آتا ہے اور دنیا کا بھی. پھر اسی طرح آپ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی بھی 10 دفعہ یہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے. پھر سجدے کی دعا. مومن اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بسم اللہ سے کیا اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا. جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. تو گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہو، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا اکرام والا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا والی خاص عبادات سے، ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے. انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا. وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں. وما توفیقی الا باللہ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی. پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے جو بھی کچھ ہم کریں. اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے، عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے، تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے، انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے، اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میری گلاس میں کہاں سے پہنچا، کس نے اتارا. تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے. ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بیسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے،
بارش کیسے آتی ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے، اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں، اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اتنے اہتمام کے ساتھ جو پانی میرے گلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر، نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی اس کو پی لیا، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے یہ میں نے اس کو کمایا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی، اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا، اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی یہ کہ سورۃ الفاتحہ یہ کسی اور سورت میں داخل نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ کے شروع میں امان سے یعنی کہ مشرکین کو امان سے نکالا جا رہا ہے، بری ذمہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرات کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اللہ کے علاوہ دو صفات کا ذکر ہے، الرحمن ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی۔ جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے تو اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی اصل الالہ ہے، اور لغت عرب میں الہ 4 معنوں پر بولا گیا ہے۔ نمبر 1 المعبود جس کی عبادت کی جائے، نمبر 2 الملجا جس کی پناہ لی جائے، نمبر 3 المفزوع الیہ گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے،
نمبر 4 المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ ہے، اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی صفات ہیں۔ اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں آتا ہے هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے، گھڑنے ڈھالنے والا ہے، صورت بنا دینے والا ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بسم اللہ مختلف مقامات پر کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور اس کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی پہچان اس کی کتاب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے۔ بلحجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے۔ قال ادعو الی اللہ وحدہ، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے سب کام وہی بناتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی جو پہچان کرائی ہے، وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ؟ وہ جو بے حد مہربان، بہت ہی زیادہ مہربان۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، یعنی انسان کی عقل اس کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ اور پھر مزید اسی صفت سے، صفت رحمت ہی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالی وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اور شفقت ہے۔ اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے، یعنی یہ رحمت عام ہے۔ اور اسی نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں،
جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے، یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہے وہ آخرت کے لیے ہیں، جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ یہاں دونوں ناموں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم کا مل کر آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن اور رحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مزید جمع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پہ کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے۔ پس نام اللہ یعنی پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت یعنی ذاتی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے، اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا، کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہم جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمارے کام سنوارتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں یہ انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے، کیونکہ ہر تکلیف میں ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، یعنی رب کا یہ نام لینا کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور پھر نماز پڑھی، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے، اور صبح و شام خاص طور پر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ سورۃ الانسان میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو۔ تو بہرحال اللہ کا نام لینا برکت کا سبب ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پہ جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو آخری کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان، چاہے کیسی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دوسری آ جائے گی، یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح کے وقت صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رزق پھر شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، گویا ہم اپنے دشمن ہی کو فیڈ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے، یعنی اس دعا کے پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو، اس کے اندر قبولیت ہو، ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی وہاں بھی وہ یعنی کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو فرشتے اس حفاظت کے فرشتے اسے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس نے بالکل ہی پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی نماز اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا، یا علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے
کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو، اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ام سلمہ کے بھی بیٹے ہیں۔ ام سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے، یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا ہے، جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ تو یہ کھانا یعنی ٹیبل مینرز ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا، یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے، لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں یا کھلی فضا میں سوتے ہیں، تو بعضوں کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا، آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی ٹاول لے سکتے ہیں، اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا۔
تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہو یا کیڑے مکوڑے ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہو تو بسم اللہ پڑھیں۔ گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا، یعنی سی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی،